معاہدہ نہ کیا تو اگلے ہفتے ایران کے بجلی گھروں اور پلوں کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو نئی دھمکی، کہا کہ ایران پر حملے جاری رہیں گے جب تک میں یہ نہ کہہ دوں بس بہت ہو گیا۔ امریکہ نے منگل کو ایران کے ساتھ بات چیت کی اور ایران پر معاہدہ کرنے پر زور دیا۔ دھمکی دی اگر کوئی معاہدہ نہ ہوا تو اگلے ہفتے ایران شدید حملے ہوں گے، جبکہ ایران کو بری طرح نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایران میں ابھی کچھ جنگ لڑنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن یہ بہت زیادہ نہیں۔ امریکی صدر کا اپنا ہرمز سے 20% ٹیکس لینے کے اعلان پر 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں یو ٹرن، کہا اپنا ہرمز سے ٹول ٹیکس لینے کا خیال ہی ناپسندیدہ ہے، نہیں چاہتے کسی کو بھی اپنا ہرمز کا ٹول ٹیکس دینا پڑے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ خلیجی ریاستیں ٹول کے بجائے امریکہ میں سرمایہ کاری کریں، نئی سرمایہ کاری سے امریکہ ترقی کرے گا۔ برطانیہ اور خلیجی ممالک نے امریکی صدر کا 20% ٹیکس لینے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ امریکی صدر سے عراقی وزیر اعظم علی الزیدی کی ملاقات۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور عراق کے درمیان تیل کے شعبے میں امریکہ کے ایران پر تازہ حملے، مختلف علاقوں میں دھماکے، ایران کے جزیرہ قشم، کیش اور صوبہ خوزستان میں حملے کیے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جزیرہ کیش میں بجلی اور پانی کے اسٹیشنز کے قریب امریکی میزائل گرا۔ کیش میں امریکی میزائل حملے سے کئی کشتیاں تباہ ہو گئیں۔ ماشہر، آبادان اور بندر عباس میں بھی نئی دھماکے ہوئے۔ گزشتہ شب ایران میں حملوں میں 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ سینٹ کام کے مطابق اس سے قبل 5 گھنٹے طویل آپریشن میں ایران میں کئی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ بوشہر، چابہار، جاسک، کنارک، ابو موسیٰ اور بندر عباس میں دھماکے۔ ایران کے ساحلی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ کارروائی کا مقصد ایران کی تجارتی جہاز رانی پر حملے کی صلاحیت کم کرنا تھا۔ مشرق وسطیٰ میں اس وقت 50,000 سے زائد امریکی فوجی تعینات۔ ایران کا امریکی حملوں کے جواب میں آپریشن نصر 2، خطے میں امریکی اڈور تنصیبات پر حملے۔ کویت میں دوبارہ سائرن بج اٹھے۔ دفاعی نظام میزائلوں اور ڈرونز کو گرانے کے لیے متحرک۔ بحرین میں بھی نئے دھماکے ہوئے۔ ایرانی پاسداران کے مطابق بحرین میں امریکی 5th فلیٹ پر میزائلز اور ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ ایندھن کے ذخائر، پیٹریاٹ سسٹم، ریڈار اور کنٹرول سینٹر کو تباہ کر دیا۔ الجفیر بیس پر میزائلز اور ڈرون سے کئی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اردن میں امریکی ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ بحرین کی وزارت دفاع کے مطابق دفاعی نظام نے ایرانی حملوں کو ناکام بنا دیا۔ اردن کا ایران سے آنے والے 4 میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ ابوظہبی میں امریکی سفارت خانہ اور دبئی میں قونصل خانہ بند۔ یورپی ایویشن سیفٹی ایجنسی کی خلیجی فضائی حدود پر سفری وارننگ۔ بحرین، کویت، قطر، امارات، ایران، لبنان، عراق اور خلیج عمان کی فضائی حدود سے گریز کی ہدایت۔ ایران کے اپنا ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر حملے۔ پاسداران کا 2 ٹینکرز کو نشانہ بنا کر ناکارہ بنانے کا دعویٰ، کہا کہ دونوں ٹینکرز نے ایران کی وارننگ نظر انداز کی۔ یو اے ای کی ہرمز میں اپنے 2 ٹینکرز پر ایرانی حملے کی تصدیق، کہا کہ جنوبی ابنائے ہرمز میں ممباسا اور باہیا ٹینکرز کروز میزائلوں کا نشانہ بنے۔ حملے میں عملے کا 1 بھارتی رکن ہلاک اور 8 زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں 6 بھارتی اور 2 یوکرینی شہری شامل۔ ٹینکرز پر حملہ بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن نے کہا ہرمز میں گزشتہ رات حملوں میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق عمان کے ساحل کے قریب حملے سے آئل ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی۔ قطر کی یو اے ای کے 2 آئل ٹینکرز پر ایرانی حملے کی مذمت۔ پاکستان کی سعودی عرب پر میزائل حملوں کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایسے قابل افسوس اقدامات سعودی عرب کی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ ایسے اقدامات سے علاقائی امن و سلامتی کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی کے لیے مکمل حمایت کا عزم کرتا ہے۔ پاکستان مشکل وقت میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور سیکیورٹی کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب کا ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملہ کیا۔ حوثیوں کے ترجمان یحییٰ سری نے ابہا ایئرپورٹ پر میزائل حملے کی تصدیق کر دی۔ سعودی عرب کے سرکاری ترجمان کے مطابق دفاعی نظام نے حوثیوں کے بیلسٹک میزائل حملوں کو ناکام بنا دیا۔ اور فٹ بال ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ پہلی سیمی فائنل میں اسپین نے فرانس کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی۔ اسپین نے یک طرفہ مقابلے کے بعد فرانس کو ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا۔ اسپین کی جانب سے اویز بال اور پیروٹو پورو نے 1-1 گول سکور کیا۔ فرانسیسی ٹیم پورے میچ کے دوران کوئی بھی گول کرنے میں ناکام رہی۔ اسپین نے اس سے قبل 2010 میں پہلی بار ورلڈ کپ ٹرافی اپنے نام کی تھی۔
फाइनल में स्पेन का मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल की फातेह टीम से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटाइन और इंग्लैंड की टीम्स मद्दे मुकाबिल। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 20 जुलाई को खेला जाएगा। मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तुर्की। सदर तैयब एर्दोगान से अहम मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की तुर्क सदर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने तुर्क वज़ीर दिफा यशार गोलर से मुलाकात की। दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत। तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल की तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सलोक बायर अताकार ओगलू से भी मुलाकात हुई। पेशा वराना उमूर, दिफाई ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तुर्किश आर्म्ड फोर्सेस सर्विस मेडल से नवाजा गया। फील्ड मार्शल का तुर्क लैंड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का दौरा कमांडर जनरल मेतन तोकेल ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल की मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई। पूरा ईरान मेरा घर है। जनूबी ईरान हमेशा इस्तेमार के खिलाफ मुज़ामत और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की इलामत रहा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि दुश्मन की जारियत के बावजूद जनूबी ईरान के अवाम सब्र, इस्तकामत और साबित कदमी से हालात का सामना। कराची में रेंजर्स कैंप हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। हमले की मनसूबाबंदी और सहूलतकार नेटवर्क की तफसीलात जारी। SSP CTT इरफान बहादुर ने कहा कि मास्टरमाइंड कारी बशीर समेत 13 लोग मुलविस हैं। पहले अफगानिस्तान में मनसूबाबंदी हुई, दूसरे मरहले में दहशतगर्दों को पाकिस्तान पहुंचाया गया, तीसरा मरहला सहूलतकार ग्रुप का था। आखिर में असलहा और खुदकुश जैकेट्स फराहम की गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि रेंजर्स कैंप पर हमला करने वाले 3 दहशतगर्द अफगान एक बाजोड़ का रिहायशी था। हमले के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। IG जावेद आलम मोटो ने कहा कि दहशतगर्द हमले का मकसद कराची के अमन को सबूताज करना था। लॉजिस्टिक्स, स्पोर्ट और हथियार अफगानिस्तान से आए। 3 दहशतगर्दों को हलाक और एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। रेंजर्स कैंप हमले के गिरफ्तार मास्टरमाइंड दहशतगर्द कारी बशीर का एतराफ़ी वीडियो बयान रिकॉर्ड। कहा कि TTP कमांडर सईद शाह ने उससे राब्ता करके हथियार पहुंचाने का काम दिया। उसने लियाकत से तमाम हथियार लेकर कराची में कुरंगी क्रॉसिंग पर फराहम किए। तैयारी मुकम्मल हुई तो दहशतगर्दों को टैक्सी पर रवाना किया। दहशतगर्द जानान ने खुद को धमाके से उड़ाया। 3 दहशतगर्द अंदर दाखिल हो गए।